بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے، اور کتاب الحدود میں بھی پھر ہماری گفتگو شرب کے بارے میں تھی۔ تو شرب کے بارے میں گفتگو کے ساتھ ساتھ پھر گویا کہ پھر کچھ ایسے مسائل آ گئے جس کا پورے کتاب الحدود کے ساتھ تعلق ہے۔ ان مسائل میں سے آج جو ہم ایک ابھی مسئلہ پڑھیں گے یا دو، وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے پر حد جاری کرنی تھی، حد بھی قتل والی نہیں تھی، یا تعزیر جاری کرنی تھی، لیکن وہ یا تو ڈرپوک تھا یا اس کو کوئی ایسی بیماری تھی کہ حاکم کو پتہ نہیں کہ اس کو ایک ہی کوڑا ماریں گے تو یہ مر جائے گا، اٹیک ہو جائے گی اس کو۔ خلاصہ یہ کہ حد یا تعزیر کی وجہ سے وہ مر گیا، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس کا خون رائگان ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے حد جو ہے کیا ہے وہ جناب خدا کی حد ہو یا آدمی کی حد ہو، نتیجے میں کوئی ضمانت بھی نہیں ہے حد مارنے والے پر۔ اور جہاں پر بھی ایک فتویٰ ہوتی تو وہاں کیل کال تو ہوتا ہے، یہ کیل کال کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بیت المال میں اس کی ضمانت ہے، بیت المال میں سے ہم اس کی دیت دے دیں گے۔ پھر جو ہے کیا ہے وہ مختلف احادیث وغیرہ پیش کرتے ہیں، خیر وہ مزید عبارت میں پڑھیں گے۔ پھر اس فصل رابع کی آخری جو ہے کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر گواہوں نے گواہی دی اور مجرم کو بھی ان کی گواہی کی وجہ سے قتل کیا گیا کیونکہ اس کا جرم ایسا تھا، لیکن قتل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یہ گواہ تو فاسق تھے، اب کہتے ہیں کہ مقتول کی دیت دی جائے گی بیت المال میں سے۔ بیت المال وہی جو ہے کیا ہے یعنی مسلمانوں کا مال۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خطا کورٹ سے ہوئی ہے، حکمران سے ہوئی ہے کہ اس نے شاہدوں کے بارے میں چھان بین نہیں کی تھی۔ خیر فصل رابع الحمدللہ پورا ہو گیا۔ اب فصل خامس بھی ہم اس درس میں شروع کر رہے ہیں، جس کی صرف جو ہے وہ چند لائنیں پڑھیں گے، باقی ہم اس کے اگلے دروس میں پڑھیں گے۔ فصل خامس چوری کے بارے میں ہے۔ عام طور پر چوری کو ہم سرقت کہتے ہیں، لیکن جب مطالعہ کرتے ہیں اس کتاب کا تو محسوس ہوتا ہے کہ سرقت نہیں ہے بلکہ سرقت، سین پر فتح ہے اور را پر جو ہے کیا ہے جناب وہ کسرہ ہے۔ سرقت کے بارے میں یہ پانچویں فصل ہے۔ تو سرقت میں یہ ہوتا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اب ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا اور کتنی رقم چوری کرے تو کاٹا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں تقریباً 10 قیود ہیں۔ یہ 10 قیود ہوں گے تو پھر جو ہے کیا ہے جناب اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ سب سے پہلے تو بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، مختار ہونا چاہیے، اور وہ سامان حرز سے اٹھائے۔ حرز کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسی جگہ سے اٹھائے جو اس سامان کے لیے معین کی گئی ہے۔ فرض کریں کہ جناب کتاب ہے تو اس کی جگہ الماری ہے، ٹھیک ہے، سونا ہے تو اس کی جگہ جو ہے کیا ہے کوئی پیتی وغیرہ ہے، اور اگر اناج وغیرہ ہے تو پھر اس کی مخصوص وہ چیز ہوتی ہے جہاں وہ رکھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حرز سے اٹھائے اور حرز کو بھی توڑے یا چیرے یا پھاڑے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس چور کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ ملکیت میری ہے یا یہ ملکیت جو ہے کیا ہے وہ حاکم کی ہے۔ اگر اور وہ جو مال چوری کر رہا ہے وہ دینار سونے کے پیسے کو کہتے ہیں خالص سونے کا پیسہ جو ہے نا دینار، اس کے چوتھے حصے جتنی کم از کم چوری ہو، یا تو خود وہ چوتھا حصہ دینار کا ہو یا اس کی قیمت اس کے برابر ہو، اور چھپ کر وہ اٹھائے، مالک کو بھی شعور نہ ہو کہ اس نے کوئی چیز اٹھائی ہے، اور وہ اس کے بیٹے کا بھی مال نہ ہو، اور وہ چور عبد نہ ہو کہ اپنے آقا کی اس نے مال چوری کیا ہو، اور وہ چوری ہونے والا مال کھانے پینے والی چیز نہ ہو اس سال میں کہ جس میں جو ہے کہ جناب قحط ہوتا ہے۔ تو اب یہ اگر آپ نمبرنگ لگائیں گے تو یہ 10 نمبر ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ 10 چیزیں
ہوں گی تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ مزید ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھیں عبارت میں مصنف صاحب اپنے اور علماء کے آراء کس طریقے سے، وَمَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ، اور وہ مجرم کے جس کو حد نے قتل کر دیا، یعنی حد جاری ہوئی اور وہ مر گیا، یا تعزیر جاری ہونے کے بعد مر گیا، فَحَدْرٌ، پہلے حدر میں سوچتا تھا پڑھوں لیکن کہتے ہیں بسکون، یعنی اس کو ساکن کر کے پڑھے۔ کس کو ساکن کر کے پڑھے؟ لازمی عین الفعل کو، فاعل فعل کو ساکن کر نہیں سکتے ہیں، لام الفعل کو بھی ساکن نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ عوض لنفسہ، کہتے ہیں حدر کا ویسے تو رائگان ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اس مرنے والے کا کوئی بھی عوض نہیں ہے، کوئی دیت وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ سواء کان للہ ہے، چاہے وہ حد جو ہے کیا ہے خدا کے لیے ہو، یعنی ایسا جرم کیا جو خدا کا ہے، اور لآدمی، یا وہ حد کسی انسان کے لیے ہو۔ لأنہ، اس لیے کہ حد یا تعزیر فعل سائغن، یہ ایک جائز فعل ہے، اسلام کی اجازت کے ساتھ کیا گیا ہے، فلا یتعقبہ زمان، تو نتیجے میں اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی، یعنی اس فعل کے بعد ضمانت نہیں آئے گی۔ خوب، ایک تو یہ دلیل ہے، اور دوسری دلیل جو ہے کیا ہے جناب، وَلِحَسَنَةِ الْحَلَبِي، ٹھیک ہے، حسن حلبی ہے ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے، ایما رجل، جب بھی یا جس مرد کو بھی قتل الحد، حد مار دے یا قصاص مار دے، فلا دیت لہ، تو اس مقتول کی کوئی دیت نہیں ہوگی۔ وَأَيُّ من صیغ العموم، اب یہاں پر تو اے لکھا ہوا ہے لیکن یہ ایو ہے، کہتے ہیں یہ جو حدیث میں ایو کا لفظ آیا یہ عموم کا ہے۔ عموم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ دونوں صورتوں کو شامل ہوگا، حد آدمی ہو یا حد خدائی ہو، ٹھیک ہے۔ وَقَذْ الْحَدُّ عِنْدَ بَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ، کہتے ہیں کہ جناب اور اسی طریقے سے حد بھی ہے، ٹھیک ہے، کن کے پاس؟ خوب عند بعض الاصولین، بعض اصولین کے نزدیک۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ ایما رجل قتل الحد تفید العموم، تو اسی طریقے سے لفظ حد جو ہے یہ بھی الف لام اس پر داخل ہے، تو جیسے ایو عموم کا فائدہ دیتا ہے، اسی طریقے سے الحد پر جب الف لام داخل ہو گیا تو بعض اصولی کہتے ہیں کہ حد بھی عمومیت کا فائدہ دے گی، جو بھی حد ہو۔ وکیل، اور کہا گیا ہے یضمن فی بیت المال، اس مرنے والے کی ضمانت دی جائے گی بیت المال میں سے، یعنی دیت دی جائے گی۔ وَهَذَا الْقَوْلُ مُجْمَلٌ، کہتے ہیں یہ قول جو ہے کیا مجمل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی قائل معلوم نہیں کہ کون ہے قائل، وَمَحَلًّا، اور یہ محل کے لحاظ سے بھی جو ہے کیا وہ مجمل ہے، کہ بھائی حقوق آدمی میں اس کی ضمانت ہوگی یا حقوق خدا میں، وَمَضْمُونًا فِيهِ، اور کہاں سے اس کی ضمانت ہوگی، بیت المال سے ہوگی یا کہیں اور سے ہوگی، تو تینوں لحاظ سے، قائل کے لحاظ سے بھی مجمل ہے، ٹھیک ہے، اور جناب محل دیت، محل یعنی کہ جس کے بارے میں دیت دی جائے گی وہ بھی مجہول ہے، اور جہاں سے دیت دی جائے گی وہ بھی مجہول ہے۔ فإن المفید، بتحقیق مفید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یضمن الامام، امام ضامن ہوگا دیت المحدود للناس، ان لوگوں کی دیت کا کہ جن پر انسانوں کے لیے حد جاری کی گئی ہے، لما رویہ ان علی علیہ السلام، اس لیے کہ روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کان یقول، فرماتے تھے، من ضربناہ حدن، جس بندے کو بھی ہم حد مارتے ہیں، من حدود اللہ، اور وہ حد بھی اللہ کی حد ہے، فمات، اور وہ حد کی وجہ سے مر گیا، فلا دیت لہ علینا، اس کی کوئی دیت نہیں ہوگی ہم پر۔ ومن ضربناہ حدن فی شیء من حقوق الناس، اور جس بندے کو ہم لوگوں کی حد جاری کرتے ہیں لوگوں کے حقوق کی وجہ سے، فمات، اور پھر وہ اس حد کی وجہ سے مر جائے، فإن دیتہ علینا، تو اس کی دیت جو ہے کیا ہے وہ ہمارے اوپر ہوگی۔ بس معلوم ہو گیا کہ ہمیں دیت نہیں ہے، حقوق الناس میں دیت ہے۔ وہذا القول، یہ مفید صاحب کا قول دلالت کرتا ہے علی ان الخلاف فی حد الناس، کہ بھائی اختلاف جو ہے کیا ہے وہ حد ناس میں ہے، اس کی ضمانت کہاں سے ہوگی۔ وَأَنَّ زَمَانَ فِي بَيْتِ الْمَالِ الْإِمَامِ لَا بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ،
اور پھر یہ کہ ضمانت جو ہے کیا ہے اس حد الناس والے کی وہ مال امام میں ہوگی، لا بیت مال المسلمین، مسلمانوں کا جو مال ہے اس میں ضمانت نہیں ہوگی۔ وہ فی الاستبصار، اور استبصار میں ظاہراً جو ہے کیا ہے، یہ شیخ کی کتاب ہے، انہوں نے فرمایا الدیت فی بیت المال، دیت جو ہے کیا ہے وہ بیت المال میں ہوگی، جمعا بین الاحادیث۔ وہ کہتے ہیں ہمیں احادیث دو قسم کی ملتی ہیں، کچھ ایسی احادیث ہیں جو مثلا کہتی ہیں کہ بھائی اس کی ضمانت نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کی ضمانت ہے، چاہے حقوق خدا میں ہو چاہے حقوق ناس میں ہو۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْمَبْسُوط، اور کتاب مبسوط سے ظاہر ہوتا ہے ان الخلاف فی التعذیر، کہ حد میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف جو ہے کیا وہ تعذیر میں ہے۔ وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ، اور تصریح کی ہے تعذیر کی غیر مبسوط نے، بناء علی ان الحد مقدر، یہ بنا رکھتے ہو کہ حد تو شریعت نے معین کی ہے تو اس میں ضمانت کس چیز کی، جبکہ وہ تعذیر و اجتہادی، تعذیر اجتہادی ہے، یعنی حاکم شرع جتنی سزا مصلحت سمجھے وہ دے، تو اس نے مصلحت ایسی سمجھی جسے وہ مر گیا تو یعنی یہ مصلحت نہیں تھی، خطا کی ہے، نتیجے میں بیت المال سے دیت دی جائے گی۔ وفیہ نظر، فرماتے یہ جو آپ نے بات کہی کہ تعذیر میں ضمانت ہے، اس میں اعتراض ہے، لأن تعذیر ربما کان من امام معصوم، کبھی کبھی تعذیر امام معصوم کرتا ہے، لا يفعل بالاجتہاد الذی، امام اس اجتہاد کو استعمال نہیں کرتے ہیں، یجوز فیہ الخطا، جس میں خطا کا امکان ہو، والحق ان الخلاف فیہما معا، حق یہ ہے کہ بھائی اختلاف فیہما، حد میں بھی ہے تعذیر میں بھی ہے۔ وَإِنَّ عَدَمَ الزَّمَانُ مُطْلَقًا أَوْجَهُ، کہتے ہیں مطلق عدم زمان کے ہم قائل ہو جائیں، اوجہ یہ بہت اچھا ہے، لِضَعْفِ مستمسک زمان، لیکن ضعیف ہے، ٹھیک ہے جناب، مستمسک کا ہے، اس میں مفعول کا صیغہ، وہ دلیل ضعیف ہے جس میں تمسک کیا جاتا ہے زمان کا۔ وَلَوْ بَانَ فُسُوقُ شُهُود، اگر واضح ہو جائے کہ یہ شاہد لوگ فاسق تھے، کیوں بھائی بس فاسق تھے، بفعل، اور انہوں نے گواہی دی تھی ایک ایسے فعل کی، یوجب القتل، جو قتل کا سبب بن رہا تھا، لیکن یہ کب پتہ چلا کہ وہ فاسق تھے؟ بعد القتل، قتل کے بعد پتہ چلا، ففی بیت المال، تو اس مقتول کی دیت بیت المال سے ہوگی۔ بھائی بیت المال امام کا یا مسلمین کا؟ اے مال المسلمین، دیت المقتول، مقتول کی دیت دی جائے گی، لأنہ، اس لیے کہ فسوق شاہد کی صورت میں قتل کرنا من خطأ الحاکم، یہ حاکم کی خطا ہے، ولا ضمان علی الحاکم ولا علی عاقلتہ، اور ضمانت جو ہے کیا ہے، نہ حاکم پر ہوتی ہے نہ حاکم کے گھر والوں پر ہوتی ہے۔ پانچویں فصل فی السرقۃ، چوری کے بارے میں ہے۔ ویتعلق الحکم، تعلق رکھتا ہے حکم، حکم کون سا ہے؟ وہو ہونا القطع، یہاں پر حکم وہی ہاتھ کاٹنے والا ہے، بسرقۃ البالغ، چوری کرنے والا بالغ ہو، العاقل، عاقل ہو، المختار، اپنے اختیار کے ساتھ چوری کرے، اور جو ہے من الحرز، اس چیز کو حرز سے، یعنی وہ چیز اپنے مخصوص جگہ میں رکھی ہوئی تھی، سونے کی الگ جگہ ہوتی ہے، گندم رکھنے کی الگ جگہ ہوتی ہے، بعد حد کے ہی اس حرز کو یہ توڑتا ہے، چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، وَإِزَالَتِهِ ہی، اور اس حرز کو زائل کرتا ہے، بلا شبہتن، اور اس بندے کو کوئی شبہ بھی نہیں تھا، موہمتن للملک، جو شبہ اس کو وہم میں ڈالے گی تمہاری ملکیت ہے، عارضتن، وہ شبہ جو عارض ہو چور کو، او للحاکم، یا حاکم کو جو ہے کیا ہے جناب، کوئی ایسا شبہ ہو، ٹھیک ہے، کہ یہ تو چور کا اپنا مال تھا، اس قسم کا کوئی شبہ نہ ہو۔ کما لو ادعا سارق ملکہ، جیسے سارق جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ تو میری ملکیت ہے، ما علم ہی باطنن، جبکہ چور کو باطنی طریقے سے پتہ ہے کیا، بأنہ لیس ملکہ، یا جو ہے کیا باطنہ کی ضمیر جو ہے جناب آپ ہاں چور کو پتا تھا لیکن حاکم بیچارے کو شبہ ہو گیا، اور وہ چوری بھی کتنی ہونی چاہیے، ربع دینار، دینار کے چوتھا حصہ، وہ دینار کس چیز کا ہونا چاہیے، ذہب،
خالص مضروب بثقۃ المعاملہ، خالص سونا ہونا چاہیے اور اس پر جو ہے کیا ہے جناب ٹھپا بھی لگا ہوا ہو، ایسا ٹھپا جو سکوں پہ لگتا ہے اور وہ ٹھپا دلالت کرتا ہے کہ اس سکے کے ذریعے معاملہ کیا جا سکتا ہے، یا تو خود ربع دینار اٹھائے او مقدار قیمت ہی، یا اس کی قیمت جتنا اٹھائے، کذالک، کذالک کا مطلب کیا ہے، یعنی ربع دینار کے مساوی، کون سا ربع دینار، ٹھیک ہے، جو ٹھپا وغیرہ لگا ہوا ہو اور وہ بھی حرز سے اٹھائے، سرن اور چھپ کر اٹھائے، من غیر شعور، چھپ کر مطلب یعنی یہ کام اس کا چھپا ہو، خود ممکن ہے چھپا ہو نہ ہو، ساتھی بیٹھے ہیں لیکن اس کی جو ہے کیا ہے مثلا وہ چیز اٹھا رہا ہے، من غیر شعور المالک بہی، مالک کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ چوری کر رہا ہے، کون المال المسروق، جبکہ ایک یہ بھی شرط ہے کہ چوری شدہ مال من غیر مال ولدی، چور کے بیٹے کا مال نہ ہو، اے ولد سارق، ولا مال سید ہی، اور چور کے آقا کا بھی مال نہ ہو، اور وہ جو چوری شدہ سامان ہے وہ غیر معقول، وہ کھانے والی چیز نہ ہو، کھائی جانے والی، فی عام سنت، عام سنت یعنی قحط والے سال میں، بالتاء الممدودت، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جناب تاء ممدودہ کے ساتھ اس کو پڑھیں، کس کو تاء ممدودہ کے ساتھ پڑھیں، بظاہر تو سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر ممدودہ کی کوئی گنجائش نہیں، مگر یہ کہ کہیں کہ گول تا نہیں، وہ لمبی والی تا ہے، وہ والجدب والمجاعہ، یہ کون سا سال ہے، جدب اور مجاعہ گویا کے مترادف لفظ ہیں، قحط والا سال، یقال کہا جاتا ہے، اسنت القوم، فلاں قوم جو ہے کیا ہے قحط کا شکار ہو گئے، اذا اجدبو، فہذہ عشرۃ قیود، تو یہ 10 قیود ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔